جی دوستو، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ تو بالآخر ہمارے وزیر اعظم نے ڈیموکریسی سمٹ، یو ایس لیڈ ڈیموکریسی سمٹ جو ورچوئل ہو رہی ہے، وہاں خطاب کرنے سے ریگریٹ کر لیا، وہاں پارٹیسپیشن سے ریگریٹ کر لیا۔ ایک لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مختلف پہلو دیکھیں، ڈائمینشنز، تو صحیح فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان نے۔ اور اب بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے لیے پہلی بہت مشکلات ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو لے کر، اور مزید مشکلات پیدا ہوں گی IMF کے حوالے سے، FATF کے حوالے سے۔ تو پرائم منسٹر کو یا حکومت کو چاہیے تھا کہ ذرا صحیح فیصلہ کرتے، اور US کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ US کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لیکن یہ جو سارا کانسیپٹ تھا ڈیموکریسی سمٹ کا، اس کو اگر آپ لیجئے، اور میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بنیادی طور پہ لگتا یہی ہے کہ اینٹی چائنا انیشیٹو ہے، اور اینٹی رشیا یا اینٹی چائنا آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جن بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ عجیب لگتا ہے کہ ان کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا۔ ہمارے اپنے خطے میں اگر آپ دیکھیے جنوبی ایشیا میں، تو جہاں بھارت کو اور پاکستان کو دعوت نامہ ملا ہے، وہاں بنگلہ دیش کو نہیں بلایا گیا اور نہ ہی سری لنکا کو بلایا گیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو ٹرکی کو نہیں بلایا گیا۔ چلیے ہم چائنا اور رشیا کی بات نہیں کرتے، لیکن کم از کم بنگلہ دیش تو ہے، وہاں تو جیسا تیسا بھی ہے، ہماری طرح وہاں بھی مسائل تو رہتے ہیں، لیکن ایک جمہوری عمل تو جاری ہے، اور ان کو نہیں بلانا تو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، چائنا بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے، رشیا بھی کہتا ہے، اور ڈیموکریسی کی مختلف جو ہیں وہ صورتیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہی بہتر ڈیموکریسی ہے۔ ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہی جو ہے ڈیموکریسی ایوالو ہوتی ہے، جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں، کلچر، وہ ایوالو ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو انیشیٹو ہے، اس میں جو ہے لگتا یہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تائیوان کو بھی بلایا گیا، اور تائیوان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ US نے، امریکہ نے اپنی ہی جو ہے پالیسی کو ڈیفائی کرتے ہوئے، وائلیٹ کرتے ہوئے بلایا، کیونکہ امریکہ کی پالیسی ہے ون چائنا پالیسی، اور جب تعلقات ان کے بحال ہوئے تھے، تعلقات اسٹیبلش ہوئے تھے 70s میں، تو اس کے بعد سے ون چائنا پالیسی تو ہے ٹھیک، لیکن اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ تائیوان کے معاملے میں بھی کچھ پرووک کر رہی ہے چائنا کو۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم جو ہے چائنا تو وہاں موجود نہ ہو سمٹ میں، اور تائیوان موجود ہو، اور ہمارے اور بہت سے دوست ممالک جہاں پہ ڈیموکریسی جو ویسٹرن کانٹیکسٹ میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں موجود ہے، لیکن ان کو نہیں بلایا گیا۔ تو ہمیں بلانے کی وجہ یوں لگتی ہے کہ ہمارے اور چائنا کے درمیان مزید کلیویجز پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی، اور یہ تھا کہ ہمیں چائنا سے دور کیا جائے۔ تو یہ ایک قسم کا ہمارا جو فیصلہ تھا، یا جو ہم نے کیا ہے، بالکل درست فیصلہ کیا ہے، اور جو ہم نے جو پریس ریلیز بھی ایشو ہوا ہے، وہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا نائسلی ورڈڈ تھا، اور ٹھیک ہم نے اپنا جو ہے مدعا کنوے کیا، بغیر کسی کچھ جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیے بغیر۔ تو اٹ واز اے گڈ ڈپلومیٹک، آئی تھنک صحیح لینگویج استعمال کی، اور کریڈٹ گوز ٹو دا فارن آفس فار دیٹ۔ اور باقی جو ہے ہمارے تعلقات US کے ساتھ اس سمٹ میں نہ جانے سے خراب ہو جائیں گے، میں نہیں سمجھتا۔ وہ تو پہلے سے ہی کون سے اچھے ہیں، پہلے ہی مسائل ہیں، اور ان کو صرف ایک ایونٹ یا ہماری پارٹیسپیشن ڈیموکریسی سمٹ میں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ یہ تو دیکھیے ایک پروسیس ہے، اور اگر ایک ایونٹ سے تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہو جائے، یا سب چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں، یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات جس طور پہ چل رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر بھی دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ان میں گنجائش یقیناً موجود ہے، لیکن یہ ایک اس میں ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے،
اور جب تک اور ایک سسٹین طریقے سے ہم نے اس پہ ایفرٹ کرنی ہے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جنریشنل پروسیس ہے، یہ کوئی ایک دن میں ٹھیک ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں بہت سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اپنے آپ کو پوزیشن کرنا ہے صحیح معنوں میں. اور ڈیموکریسی سمٹ میں نہ جا کر پارٹیسپیٹ نہ کر کے میرے خیال میں ہم نے صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ اگر ہم چلے جاتے تو ہمارے لیے اور ڈفرینٹ ڈپلومیٹک فرنٹ سے پرابلمس کریٹ ہو سکتے تھے. چونکہ یو ایس امریکہ کی اس حوالے سے نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے اپنے مقاصد ہیں اس ڈیموکریسی سمٹ جو آج اور کل ہو رہی ہے 9-10 دسمبر کو. تو اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں ورلڈ آرڈر کے کانٹیکس میں، اور اب چائنا چونکہ ایک رائزنگ پاور ہے اس کانٹیکس میں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بہت سے ایسے انیشیٹیوز پہلے ہوئے جس میں ہمیں امریکہ نے اگنور کیا. مثال کے طور پہ کلائمیٹ سمٹ کا ایک انیشیٹیو تھا، وہ بھی ورچوئل تھا، اس میں امریکہ نے پاکستان کو نہیں بلایا، حالانکہ ہم سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینجز سے، لیکن وہاں ہمیں اگنور کر دیا اور یہاں پہ ہمیں بلا دیا. تو یہ ایک قسم کا جو امریکہ کی طرف سے ایک دانہ پھینکا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے. اور پھر جہاں تک امریکہ پاکستان کے تعلقات کی بات ہے، وہ جو ہے اگر اس میں ہم صحیح محنت کریں گے اور اپنا جو مدعا ہے صحیح طور پہ بیان کریں گے کریڈیبلٹی کے ساتھ اور فورسفلی بیان کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کم از کم ورکنگ لیول پہ یا نارمل طریقے سے نہ چلیں. اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو دیکھیے ہو نہیں سکتی، وہ تو ناممکن سی بات ہے، لیکن ایک میوچولی بینیفیشل ریلیشن بیسڈ آن میوچل ریسپیکٹ وہ تو ممکن ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور ایک جس طرح میں نے پہلے کہا ملٹی پرونگ ویل لٹ ویل کیلیبریٹڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور ایک سسٹین طریقے سے ہم آگے چل سکتے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں کوشش کریں. پاکستان چائنا یا ہمارا سی پیک جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. گو کہ امریکہ کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور وہ چاہیں گے کہ سی پیک کسی طور بھی آگے نہ جائے یا بی آر آگے نہ جائے. لیکن اس حقیقت کے باوجود بھی ہمیں اپنے طور پہ بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہی طریقہ ہے سفارتکاری کا. سفارتکاری جو ہے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کوئی ایونٹ نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس کا نام ہے، اور کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اس پروسیس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کر جانا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں چیزوں کو کرتے ہیں، ایک دن چیز کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے پھر اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ اب امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے ایک سسٹین طریقے سے کام کیا جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.